کائنات کی وسعتوں میں جب ابھی انسان کا وجود نہ تھا، ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پوری تخلیق کی تاریخ بدل دی۔ فرشتے حیران تھے اور ابلیس کے دل میں تکبر کی آگ سلگ رہی تھی۔ زمین کی مٹی سے ایک ایسی ہستی کی تخلیق ہونے والی تھی جسے زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا تھا۔ یہ قصہ ہے انسانیت کے آغاز کا۔ یہ قصہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا تو اسے ایک مدت تک اسی حالت میں رہنے دیا۔ صحیح حدیث کے مطابق ابلیس اس ڈھانچے کے گرد گھومتا اور اسے دیکھ کر کہتا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، اسے قابو کرنا آسان ہوگا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے اس بے جان ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی، انہیں چھینک آئی اور ان کی زبان سے سب سے پہلے کلمات ادا ہوئے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی تمہارے رب نے تم پر رحم کیا۔ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ پھر وہ عظیم حکم آیا جس نے حق اور باطل کی لکیر کھینچ دی۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے حکم الہی کے سامنے سر بسجود ہو گئے، لیکن ایک تھا جس نے انکار کر دیا، وہ ابلیس تھا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس سرکشی کے نتیجے میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ قیامت تک کے لیے مردود قرار پایا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام کو جنت کا مکین بنایا گیا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے بی بی حوا کی تخلیق ہوئی۔ انہیں جنت کی ہر نعمت کے استعمال کی اجازت تھی، سوائے ایک درخت کے۔ اللہ نے واضح فرما دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس، جو اب انسان کا کھلا دشمن بن چکا تھا، اس نے وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی۔ آخر کار انسانی فطرت کی بھول چوک غالب آئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھل چکھتے ہی ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان کا دل ندامت سے بھر گیا۔ انہوں نے کسی تکبر کا سہارا نہیں لیا، بلکہ عاجزی سے وہ الفاظ کہے جو قرآن میں محفوظ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رحیم و کریم نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن اب امتحان کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتار دیا گیا تاکہ وہ اور ان کی نسل ایک مقررہ وقت تک وہاں رہیں اور آزمائش کے اس سفر سے گزر کر دوبارہ جنت کے حقدار بن سکیں۔